ترجمان حقیقت کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو انہوں نے داغ کی اصلاح لی۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھیں گے علامہ اقبال کے بارے میں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ UGC نیٹ ٹی جی ٹی PGT CTET UP ٹیٹ کسی بھی ایگزام کے لیے آپ اسے بہترین نوٹس مانیں، کیونکہ یہ میں نے ایسے نوٹس میں آپ کو پیش کر رہی ہوں کہ جس میں سارے ہی ٹاپکس ان کے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو سارے ٹاپک مل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے۔ شیئر کرنے سے کیا ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔ نام شیخ محمد اقبال تھا اور تخلص ان کا اقبال تھا۔ اقبال 9 نومبر جمعہ کے دن 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ مزار اقبال حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوبی مشرقی مینار کے سائے میں واقع ہے۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی اور دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے۔ میں اس لیے تھوڑا تیز پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ایک ویڈیو کو ایک بار پڑھنے سے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، ذہن نشی ہوتی، کم سے کم اس کو 4 بار پڑھنا ہوتا ہے، یا پھر آپ اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر آپ پاز کر کے آپ اس کو نوٹس تیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پلیز دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملے۔ اقبال کے جد اعلیٰ بابا صالح تھے جنہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اقبال نے ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب عمر شاہ اور مولانا میر حسن کی خواہش پر مکتب حسام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں 1883 عیسوی میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے میٹرک کا امتحان 1893 عیسوی میں درجہ اول سے پاس کیا تھا۔ 1893 عیسوی میں 3 مئی کو اقبال کی پہلی شادی گجرات پنجاب کے سول سرجن خان بہادر عطا خان محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی تھی، جس سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ اقبال نے 1895 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تھا۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA 1897 عیسوی میں سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تھا اور عربی اور انگریزی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے بھی حاصل کیے تھے۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA فلسفہ تیسرے درجے میں 1899 عیسوی میں پاس کیا تھا اور یہیں سے اقبال کو فلسفے کے پروفیسر آرنلڈ سے شاگردی کا موقع ملا تھا اور انہیں سب سے زیادہ استفادہ یعنی فائدہ انہی سے ملا تھا۔ پروفیسر آرنلڈ کی ہی یاد میں اقبال نے نظم نالہ فراق لکھی تھی۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نظم نالہ فراق اقبال نے کس کی یاد میں لکھا تھا؟ اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربک ریڈر اور پھر 1904 عیسوی تک گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے اور وہیں یورپ جانے سے پہلے تک یعنی 1905 عیسوی تک فلسفہ بھی پڑھایا۔ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ 1905 عیسوی میں گئے تھے اور ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا انگریزی میں مقالہ یعنی ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر PhD کی ڈگری کے لیے میونخ یونیورسٹی جرمنی میں 1907 عیسوی میں داخلہ لیا تھا، جس پر انہیں PhD کی ڈگری دی گئی تھی۔ اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری لنکران سے 1908 عیسوی میں حاصل کی تھی۔ اسی سال قبل کا مقابلہ اسی سال اقبال کا مقالہ انگریزی میں شائع ہوا تھا۔ اقبال نے دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 عیسوی میں کی تھی، جن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے تھے۔ اقبال نے تیسری شادی 1913 عیسوی میں مختار بیگم سے کی تھی۔ اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں 1931 عیسوی میں شریک ہوئے تھے۔ اقبال تیسری گول میز کانفرنس میں 1932 عیسوی میں شریک ہوئے تھے۔ اقبال نے اعلیٰ حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلیمان ندوی سر روس مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر 1933 عیسوی میں کیا تھا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر 1934 عیسوی میں منتخب ہوئے۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کے رکن 1910 عیسوی میں منتخب ہوئے تھے۔ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جس سالانہ جلسے میں نظم نغمے سرمدی پڑھی وہ جلسے میں آخری شرکت تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے زیادہ ہے۔ اقبال نے سب سے پہلے ارشد گرگانوی پھر اس کے بعد نواب مرزا داغ سے اصلاح لی تھی۔ ارشد گرگانوی نے اقبال کے شہرِ آفاق بننے کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اقبال نے داغ سے بذریعہ ڈاک اصلاح لی اور ان سے اوروں کی طرح غائبانہ تلمذ رکھا۔ داغ اقبال کے استاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ ہمالیہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگ درا میں ہمالیہ کے عنوان سے شامل ہو گئی۔ اس سے قبل اقبال نے فلاح قوم انجمن کشمیری مسلمان کے مشاعرے میں 1896 عیسوی میں نالہ یتیم انجمن حمایت اسلام کے 15ویں سالانہ جلسے میں 1900 میں اور درد دل یا یتیم کا خطاب ہلال عید
عید سے انجمن حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں 1901 میں پڑھی تھی۔ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال کے خیالات میں جو تبدیلی آئی، اس کا احساس نظم عبدالقادر کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے 1908 میں اپنے دوست سر عبدالقادر کے نام لکھی تھی۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ بانگ دریا کا دیباچہ عبدالقادر مخزن نے تحریر کیا تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بانگ دریا کا دیباچہ کس نے تحریر کیا تھا۔ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، مگر شیخ عبدالقادر اور پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر اس ارادے سے باز آ گئے تھے۔ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی تھی۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اس طرح میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اقبال کا مرد مومن نتشے کے سپرمین سے مشابہت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ میں سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو اور تفصیل سے بتاؤں گی۔ اتنا پڑھ لیں آپ، پھر اس کے بعد میں کل بتاتی ہوں آپ کو۔